بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم ابتدا سرمایہ اردو کے چوتھے سبق محنت پسند خرد مند سے کریں۔ سبق کا عنوان محنت پسند خرد مند اور مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد۔ حسب سابق یہ سبق بھی 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلا حصہ سبق کے عنوان کا تعارف ہے اور مصنف کا تعارف ہے۔ دوسرے حصے میں لغت، مشکل الفاظ، اصطلاحات، توضیحات وغیرہ ہیں، اور تیسرے حصے میں سبق کے اہم نکات بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد آخری 3 حصے، یعنی اس کے بعد پھر چوتھے حصے میں حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح ہوگی۔ سبق کے عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے 5ویں حصے میں سبق کا خلاصہ ہوگا، اور چھٹے حصے میں ہم رموز اوقاف، ان کا تعارف، علامات اور استعمال، یہ ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اس کا عنوان ہے محنت پسند خرد مند۔ محنت کو پسند کرنے والا، خرد مند کہتے ہیں عقل مند، یعنی ایسا عقل مند شخص جو سخت محنت کا عادی ہو۔ اور ان کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد اردو ادب کے عناصر خمسہ میں سے، اردو ادب کے 5 عناصر، 5 اہم ستون، ایسے عناصر، ایسی شخصیات جنہوں نے جدید اردو ادب کی تعمیر کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ ان میں سب سے پہلے سر سید احمد خان تھے، پھر محمد حسین آزاد ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، الطاف حسین حالی ہیں، اور علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ وہ محمد حسین آزاد اردو ادب کے عناصر خمسہ میں سے ہے۔ مصنف کا تعارف ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد 10 جون 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ وفات 22 جنوری 1910 لاہور ہے۔ ان کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد مولوی محمد باقر اور پھر ذوق سے حاصل کی۔ پھر دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ مولانا آزاد کے والد ابتدائی دور میں سرکاری عہدوں پر فائز رہے، اور ان کی وجہ شہرت دہلی اخبار ہے، جو 1836 میں شائع ہونا شروع ہوا۔ 1840 میں دہلی اردو اخبار ہوا۔ 1857 میں یہ اخبار الظفر ہو گیا۔ آخری شمارہ 13 ستمبر 1857 کو شائع ہوا۔ انیس سو 49 میں مولانا آزاد اس اخبار کے محتمم بنائے گئے۔
مولانا محمد باقر جنگ آزادی سے وابستہ رہے اور مولوی محمد عبد القادر کے ساتھ جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں 14 ستمبر کو گرفتار کیے گئے اور پھر 16 ستمبر کو ان کو گولی مار دی گئی، انگریزوں نے گولی ماری۔ اپنے والد مولوی محمد باقر کے بعد روپوش ہو گئے اور سیاست سے کنارہ کشی کر لی۔ اپنے خاندان کو لے کر لکھنؤ پہنچے۔ 1864 میں لاہور آ گئے۔ مولوی رجب علی کی سفارش پر گورنمنٹ کالج لاہور میں 15 روپے ماہوار پر ملازم ہو گئے۔ 1865 میں آزاد کابل اور بخارا گئے اور وہاں انہیں جدید فارسی سیکھنے کا موقع ملا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے استاد بھی رہے، پروفیسر رہے۔ 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی جوبلی پر شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1899 میں دماغی توازن کھو بیٹھے اور جنون کے آثار پیدا ہو گئے۔ آخر تک یہی حالات رہے۔ لاہور میں فوت ہوئے۔ کربلا گامے شاہ میں دفن ہوئے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اردو نثر و نظم کو نیا انداز دیا۔ مولانا اردو کے ایک اہم انشا پرداز ہیں۔ ان کی تصانیف میں چند مشہور آب حیات، نئے رنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، سخندان فارس ہیں۔ عزیز طلبہ، محنت پسند خرید مند ان کی کتاب نئے رنگ خیال کا پہلا مضمون ہے، جس کا اصل نام آغاز آفرینش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا۔ اصل میں یہ مضمون انگریز مصنف جانسن کے مضمون سے ماخوذ ہے، لیکن انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے مشرقیت کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ نئے رنگ خیال 1880 کو تصنیف ہوئی، 2 حصوں پر مشتمل ہے، کل 13 مضامین ہیں، تمثیلی انشائیہ کا شاہکار ہے۔ لکھنے کا انداز جس میں غیر مرئی صفات وغیرہ کو مجسم کردار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ معاشرتی اصلاحات کی طرف تشبیہاتی استعاراتی پیرائے میں اشارہ کیا، مسلمانوں کی پستی اور اس کے علاج کی بطور معالج نشاندہی کی۔ اردو کے محقق اور نقاد کہتے ہیں کہ ایسا محسوس کیا جا سکتا ہے کہ محنت پسند خردمند یقیناً سر سید احمد خان کی ذات ہے، جو اپنی قوم میں سیاسی و سماجی شعور کی بیداری کے لیے کوشاں رہتا ہے اور قوم کو محنت کی عظمت کا درس بھی دیتا ہے۔ تو گویا محمد حسین آزاد نے اردو نثر کے سرمایے کو بڑی وسعت دی۔ انشاءاللہ دوسرے حصے میں اس کی توضیحات اور لغت پڑھیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔